خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام پہنچے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا یسوع مسیح کا نام اونچا کیا جائے، ہر نام سے اعلیٰ یسوع کا نام، اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ ایکچولی خدا یسوع کا اصل نام جو ہے وہ یہوشوا ہے، یہوشوا ہمشیاخ، جو ہیبرو میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہوشوا جو ہے بیسیکلی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، یاوے اور یشوع سے، یعنی کہ یہوہ میری نجات۔ تو اصل میں خدا یسوع مسیح کا نام جو ہوا وہ یہوہ ہوا، کیونکہ یہوہ ہی مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں موجود ہوا۔ یسوع مسیح جو ہے یہ اردو سینونیمس ورڈ ہے۔ بیسیکلی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ بائبل میں ہم نے ناموں کو ٹرانسلیٹ کر دیا، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نام جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیٹریٹ کیے جاتے ہیں، ٹرانسلیٹ نہیں کیے جاتے۔ جیسے میرا نام اگر تحسین ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا، دنیا کی کوئی بھی زبان بولی جائے گی تو مجھے تحسین ہی پکارا جائے گا، اس کا مطلب نہیں پکارا جائے گا۔ اسی طرح یسوع مسیح کا نام جب اینجل آیا تھا مریم کے پاس، جبرائیل فرشتہ یعنی کہ گیبریل یا جبرائیل، تو انہوں نے آ کر مریم مقدسہ کو کہا تھا کہ اس کا نام یہوشوا رکھنا، یعنی کہ یہوہ نجات دہندہ۔ تو اوبویسلی بائبل میں پھر بعد میں عیسوس اور پھر جیزس اور یہ جو ہے یہ ٹرانسلیشن ہو گئی۔ بہرحال خداوند یہوہ پاک خدا کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم روحانی جنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کل ایک کہہ لیں کہ گواہیاں کہہ لیں یا ٹیسٹمنیز بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، دو سچویشنز سننے کو مل رہی ہیں۔ ہماری ایک بہن ہے پاکستان سے، بہن امبر ان کا نام ہے، ان کی بہن ایسٹر ہیں، جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ خداوند ان کو بدروحوں سے نجات بخشے۔ اور وہ ہماری بہن بھی روزہ رکھے ہوئے، بھائی ہارون سے بھی ان کی بات ہوئی تھی، مجھے بھی انہوں نے میسج کیا، بلکہ آپ سب بھی دعا میں ہماری اس عزیز بہن کو یاد رکھیں، خداوند ان کو مکمل طور پر آزاد کرے۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایماندار بھی جو ہے بری تاثیروں سے ستائے جا سکتے ہیں۔ ہاں وہ ذرا تھوڑا ورس کیس ہو گیا، انہوں نے بیپٹزم بھی لیا ہوا ہے اس بہن ایسٹر نے، اور نجات یافتہ بھی ہیں، لیکن اب وہ بدرو کے سبب سے ستائی جاتی ہیں، اور بدرو جو ہے ان کو کافی زیادہ اٹیک کرتی ہے، اور بدرو نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کو مار دینا چاہتی ہے۔ اب اس طرح کی سچویشن میں جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یا تو باپ دادا کا گناہ یا پھر ایسا گناہ ہماری بہن ایسٹر کی زندگی میں آیا ہوگا جو کہ موقع دیا جس نے ابلیس کو۔ اس گھرانے کو یا کسی بھی خادم کے پاس اگر جاتے ہیں وہ، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ٹریس بیک کریں، اس بہن سے پوچھیں، بہن ایسٹر سے بیسیکلی پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا، ایسا غلطی سے شاید کچھ کر لیا ہو۔ جیسے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ انجانے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دے پک اپ لاٹ آف اسٹف جو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، مثلا ہاتھ دکھا لینا، قسمت کا حال پوچھ لینا، کسی سے جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے کوئی مدد کروانا، روحانی طور پر مدد کروا لینا، جادو شادو یہ وہ، ٹھیک ہے، یا پھر کسی ہندوؤں کے یا کسی مسلمانوں کے تہوار میں شامل ہو جانا، ان کے گوشت یا ان کے کھانے کھا لینا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں، یا پھر اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسی جو ہے وہ ایسی مطلب کہ کھیل میں ہی ایسا کوئی چیز جو ہے وہ پک اپ کر لینا جو کہ روحانی طور پر ٹھیک نہیں ہے، یا پھر خود سے کچھ ہی گناہ یا بدی میں گر جانا۔ اور اس طرح کے کوئی ہزاروں ہو سکتے ہیں، میں ڈیفینیٹیولی اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس بہن کو نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ابلیس نے ایک اسٹرانگ ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جادو کے زیر اثر بھی ہوتے ہیں، جیسے ہاں اب یہ ہے کہ جادو بھی ایماندار پر اثر نہیں کرے گا جب تک ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیا اور ہم صرف بپتسمہ لے لیا اور پھر نامی مسیحی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر تھوڑا پرابلم ہو جائے گا۔ دوسرے ایک بھائی ہیں، ان کا نام نہیں میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کافی ڈیسپریشن کا مظاہرہ کیا، کہہ رہے تھے کہ مجھے ہر وقت جو ہے اپنے آپ میں سیلف ڈیموٹیڈ، یعنی کہ اپنے آپ کو میں کم تر محسوس کرتا ہوں، احساس کمتری کا شکار ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ ہر جگہ سے مجھے بے عزتی اور لعن طانی سننے کو ملتا ہے، اور مجھے جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری فیملی والے میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے فیلئر کہا گیا ہے،
اور ہر بندہ مجھے فیل ہی کہتا ہے کہ جی نے فیل ہی ہونا ہے، اور مجھ سے کوئی بھی کام جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور میں دل نہیں لگتا، اور میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھائی بھی جو ہے یہ بدرو سے ستائے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اور اس بہن میں یہ فرق ہے کہ وہ بہن جو ہے اس کے اندر مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ بدرو آ جاتی ہے۔ ہارون بھائی نے جیسے وہ دعا کی کل ان کے لیے، تو وہ جو بدرو تھی وہ بیچ میں بولنا شروع ہو گیا، پادری نہ کر میرا نہ کر پادری پادری، ایسے وہ آگے سے کہہ رہی، کیونکہ ہارون بھائی یسوع کا لہو اپلائی کر رہے تھے، تو وہ کافی اپسیٹ تھی وہ بدرو، اور اس کے اندر بہن کے اندر وہ بدرو ظاہر ہو گئی۔ لیکن اب اس بھائی کے خلاف بھی بری تاثیر کھڑی ہے، بری ابلیس کے منصوبے۔ کون کون سی بدرویں کھڑی ہیں؟ ڈپریشن کی بدرو کھڑی ہے، سیلف ڈیموشن کی بدرو، یعنی کہ خود کو گرا دینے والی، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے والی بدرو۔ پھر لوگوں کی جو تانے اور لان تانے، یہ کرس کا لعنت کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وی کین پروناؤنس کرسز اینڈ بلیسنگ اپون پیپل لائف۔ ہم لوگوں کی زندگی میں یا تو بلیسنگ کا باعث بنتے ہیں یا پھر کرس کا لعنت کا باعث بن جاتے ہیں، جو الفاظ ہم بولتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اس بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ جو کرس کی بدرو ہیں اور اس طرح کی ڈپریشن کی اور کم اعتقادی کی، لو سیلف اسٹیم کی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدرویں جو ہیں وہ کمتری کی بدرو اس کو کہہ سکتے ہیں، یا احساس کمتری کی بدرو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈنس کی بدرو اس میں ہوگی، سیلف پٹی کی بدرو ہوگی، وہ ہر وقت وہ بھائی اپنا رونا ہی روتا رہتا ہوگا لوگوں کے سامنے، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک بدرو ہے جو کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈیموٹ کرتی ہے، جو ہمیشہ آپ کو یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بس فیلئر ہوں مجھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ڈسکریجمنٹ کی بدرو اس میں اس کے خلاف کھڑی ہے۔ تو کافی گرو ہے 5 6 7 بدروں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے مینیفیسٹیشن نہ ہوتی، اس میں وہ چیخیں چوخیں مار کے سامنے نظر آتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور دونوں کی دونوں مثالیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ایماندار عزیز ہیں، ایک بہن اور ایک بھائی، یہ دونوں نجات یافتہ ہیں، لیکن دونوں ہی جو ہے ستائے گئے۔ اور اسی طرح ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عبادتوں میں جیسے لوگ چیخیں مارتے ہیں تو ویسے ہی بدرو ہوتی، اس طرح کی روزمرہ زندگی میں ہمارے خلاف بری تاثیریں کام کر رہی ہیں، ہمیں ان سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ہم 7 سٹیپس دیکھیں گے جس کے باعث ہمیں ڈیلیورنس مل سکتی ہے، ہم اس پر غور کریں گے آج اور کل، ہو سکتا ہے کہ جتنا ٹائم مجھے ملا ہم 7 ان سٹیپس کو دیکھیں گے، 7 قدم دیکھیں گے جو کرنے سے ہمیں ڈیلیورنس نصیب ہوگی، ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ کل اور پرسوں پھر ہم جو ہے وہ 7 ایسے سٹیپ دیکھیں گے جس میں ہم ڈیلیورنس کو قائم رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس آزادی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ آزاد ہونا ایک اور بات ہے، آزادی کو قائم رکھنا، برکت کو سسٹین کرنا ایک اور بات ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ آنیسٹی ہے، ہمیں جو ہے وہ آنیسٹی کے ساتھ خداوند کے سامنے آنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خداوند کا بندہ داؤد جو ہے، آنیسٹی کا مطلب ہے دیانتداری اردو میں، تو دیانتداری کے ساتھ ہمیں خداوند کے سامنے آنا ہے، ہمیں اپنے ساتھ دیانتدار ہونا ہے خداوند کے سامنے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کلیسیا میں بھی اور جگہ پہ بھی کہ جب ہم ڈیلیورنس کی دعا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آزاد نہیں ہو پاتے، اور اگلے ہفتے پھر ویسے کے ویسے ہی آتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم آنیسٹ نہیں ہوتے، ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایشوز، ہم اپنی باتیں، کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے، اور یا پھر سیلف پرائیڈ ایک ہوتا ہے، کیونکہ آنیسٹی کا جو اپوزٹ ہے وہ پرائیڈ ہے۔ ہم جو ہے وہ اتنے پرائیڈ کا شکار ہیں، یا پھر ہم کہہ لیں کہ اپنی ڈگنیٹی، اپنی عزت بچانے کے چکر میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے اگر اس کو سارا کچھ بتا دیا تو یہ تو میرے برائیاں جان جائے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آنیسٹ نہیں ہوتے، ہم چھپاتے ہیں باتیں خدا کے خادموں سے۔ ہاں، خادموں کو بھی تھوڑا سا عقل مند ہونا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں، لوگوں کی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ میں ایک ایسی بہن کو جانتا ہوں جس میں سے بری تاثیریں نکلی، ان کو میں نے یہی کہا، ہم جرمنی میں تھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ آنیسٹلی اپنا سب کچھ ہمارے سامنے رکھیں، اور پھر تاکہ ہمیں موقع ملے کہ ہم ابلیس کو اس کے مطابق ٹیکل کر سکیں، ہم اس کے مطابق ابلیس کو پکڑ سکیں کہ کہاں کہاں اس نے وار کرنے کی کوشش کی۔ اور جیسے ہی انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائیں جو شاید انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، تو وہ آزاد ہو گئیں۔ سو ہمیں جو ہے وہ آنیسٹ ہونا ہے، ہمیں دیانتدار ہونا ہے، ہمیں بتانا پڑے گا دیانتداری کے ساتھ، صاف گوئی جس کو کہتے ہیں، سچائی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بتانا پڑے گا خداوند کو، اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی غور کرنا ہوگا۔ آنیسٹی کا ایک اور بھی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا ہوگا کہ ہم گناہ گار ہیں، اور ہمیں یہ ضرورت ہے۔ آنیسٹی جو ہے وہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں ڈپینڈنسی
آنےسٹی یہ بھی ہے کہ اے خداوند میں تیری مدد کا طلبگار ہوں. جیسے وہ عورت جو تھی سور فنیکی جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا, وہ ڈیسپریٹ تھی, وہ آنےسٹ تھی. اس نے کہا کہ اے خداوند کتے بھی وہی روٹی کھاتے ہیں جو کہ لڑکوں کے میز سے گرتی ہے. اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے کمتر ہونے کا بات کی اور کہا کہ میں چھوٹی ہوں, میں گناہ گار ہوں, مجھے تو معاف کر. ٹھیک ہے, تو آنےسٹی جو ہے بڑی ضروری. جیسے 32 زبور میں لکھا ہے کہ مان لیا ہاں میں تہاں ڈاڈا گناہ گار بدکار. آپ 32 زبور پڑھیں, آپ 51 زبور پڑھیں, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ داؤد بادشاہ جیسا شخص کتنا آنےسٹلی جو ہے اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں گناہ گار ہوں, مجھ سے گناہ ہوا. دوسرا جو ہے وہ ہیومیلٹی ہے. ہیومیلٹی کہتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو تحمل, یعنی کہ تحمل نہیں سوری حلیمی کو ہیومیلٹی کہتے ہیں کہ آپ حلیم ہونا, فروتن ہونا, یعنی کہ بالکل ہی حلیم ہو جانا, دل کا حلیم, دل کے فروتن ہونا, خداوند کے سامنے جھک جانا. حلیمی میں ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سبمٹ کرنا ہے خداوند کے سامنے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند مغرور کا مقابلہ کرتا ہے یعقوب کے خط میں 4 باب میں, اور پھر لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہمیں غرور اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے, اپنے آپ کو خالی کر دینا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمبل ہونے کا طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. جب خدا کا خادم آپ کے سامنے آئے اور آپ کے ساتھ بات کرے, آپ ڈیلیورنس چاہتے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ ہمبل ہو کر اقرار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ بھائی نے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس نے ہمبل ہو کر اپنے سارا دکھڑا میرے سامنے بتایا کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے, تو مجھے آزادی چاہیے. اب وہ بھائی واقعی ہی آنےسٹ ہے میرے ساتھ اور وہ ہمبل ہے میرے ساتھ. اس نے صاف دیانتداری کے ساتھ بات کی اور اس نے حلیمی کے ساتھ بات کی, اور وہ نجات کے اور ڈیلیورنس کے بہت قریب ہے. تیسرا جو ہے وہ بہت بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ریپینٹنس, توبہ کرنا, معافی مانگنا. ہمیں گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگنی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ خداوند کے سامنے اقرار کرنا ہے. خداوند کے سامنے خداوند کو کہنا ہے کہ خداوند میں گناہ گار ہوں. اور کیونکہ ایک چیز آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت دفعہ ابلیس ہم سے گناہ کرواتا ہے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں, وہ ہمیں بھلا دیتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے سامنے ہمارا گناہ آئے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ کیونکہ جب گناہ زندگی میں ہوتا ہے تو ابلیس کے پاس ایک لیگل گراؤنڈ, قانونی وجہ ہے کہ ہمارے خلاف کام کر سکے, اور وہ جان بوجھ کے ہم سے بھلوا دیتا ہے گناہ تاکہ ہم یاد نہ کر سکیں اور ہم معافی نہ مانگ لیں. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کے سامنے ایسے عجیب سوچیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ کیا تھا, فلاں جگہ پہ یہ وہ کیا تھا, اور بری سوچیں اور گندی سوچیں. آپ کہتے ہوں گے کہ میں دعا کرنے کے لیے جھکتا ہوں تو میرے سامنے وہ واقعات آنے شروع ہو جاتے ہیں جو میری پرانی گناہ آلود زندگی کے واقعات تھے. تو اس کا ریزن ہے میرے عزیز, اس کا ریزن یہ ہے کہ خداوند کا پاک روح آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ معافی مانگنی ہے, اور اسی وقت ان گناہوں کی معافی مانگیں. وہ ابلیس آپ کے ذہن میں خیال نہیں لا رہا, وہ خدا کا روح آپ کے سامنے آپ کا گناہ لا رہا ہے, اور اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے کہ آپ اس کی معافی مانگ لیں. خداوند سے کہیں کہ اے خداوند ہاں میں نے کیا تھا یہ گناہ, مجھے معاف کر دے. اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے یاد کرایا, اور مجھے تو معاف کر دے, یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا, کیونکہ ہر گناہ کی معافی خداوند یسوع کے لہو میں ہے. اور چوتھا جو سٹیپ ہے وہ ہے رینانسیشن, ریناؤنس کرنا, چھٹکارا پانا, اپنا اقرار کرنا. ریناؤنس کا جو ہے وہ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو جیسے قطع تعلق کر لینا, ٹھیک ہے, کسی چیز کے ساتھ قطع تعلق کرنا, اپنی زنجیروں کو توڑ لینا, اپنے تعلق کو توڑنا. مثلا ہر برے مذہب کے ساتھ, ایسے کاموں کے ساتھ جو ہم نے کیے ہوں, جیسے مثلا جیسے پریکٹسز ایسی ہیں آکلٹ, جیسے میں نے کہا کہ ہاتھ دکھا دینا, قسمت کا حال پوچھ لینا, ستاروں کا علم, یہ جو لوگ اپنا ہر ویک ستارہ پڑھتے ہیں, ہر روز اپنا ستارہ پڑھتے ہیں, یا بت پرستی سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں جو ہم نے پک کر لیں. پھر ایسے تعلقات جو کہ غلط قسم کے تعلقات ہیں کسی لوگوں کے ساتھ, جسمانی یا روحانی, اپنے ایون کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جو کہ غیر مذہب سے ہیں یا جنہوں نے مسیح کا انکار کر دیا, تو ہمیں ان لوگوں کا انکار کرنا ہے, ان تعلقات کا انکار کرنا ہے, ان چیزوں کا انکار کرنا ہے. پہلے اقرار کرنا ہے اپنے گناہوں کا, پھر انکار کرنا ہے ان چیزوں کا. یہ یاد رکھیں کہ ایسی گناہوں کی, گناہ آلود چیزوں سے انکار کرنا ہے. ہم نے کہنا ہے کہ اے خداوند میں ان کو اپنی لائف سے, اپنی زندگی سے دور کرتا ہوں. اس کے بعد ہے فرگیونیس, معافی. معافی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو معاف کرنا, دوسرا دوسروں کو معاف کرنا, اور پھر معافی مانگنا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معافی نہیں مانگتے. جیسے میری بہن ایسٹر نے, وہ بہن امبر نے بتایا کہ ان کی بہن ایسٹر جو ہے اس پر شاید کسی نے جادو کیا ہے, تو میں نے کہا کہ آپ اس جادو کرنے والے کو معاف کر دیں,
اور معاف کریں، اس کی نجات چاہیں، تو پھر ابلیس جو ہے وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ ہمیں معافی مانگنی، دل میں گرج نہیں رکھنا کسی کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے معاف تو کیا، لیکن دل میں غصہ بھرا ہوتا ہے، ہمارے الفاظ میں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں ہیں۔ ہمیں جب تک معاف نہیں کریں گے تب تک آزاد نہیں ہوں گے۔ چھٹا سٹیپ جو ہے وہ پریئر ہے۔ معافی کے بارے میں ایک اور بھی بتاؤں گا، لکھا ہے کہ جس طرح میں نے دوسروں کے گناہوں کو معاف کیا، تو ہمارے گناہ معاف کر۔ جب تک ہم گناہ معاف نہیں کریں گے ہمارے اپنے نہیں معاف ہوں گے۔ یہ ہے چھٹا سٹیپ ہے پریئر، دعا کرنا، خداوند کے حضور میں پکارنا اور کہنا خداوند سے کہ اے خداوند تو مجھے آزاد کر، یسوع کا لہو اپلائی کرنا اپنے اوپر، یسوع کے نام میں ان بری تاثیر کو باندھنا، ڈانٹنا، جھڑکنا اور دور کر دینا، یہ دعا ہے۔ اور ساتواں سٹیپ جو ہے وہ وارفیئر ہے، یعنی کہ روحانی جنگ میں شامل ہونا، ٹیک کنٹرول کرنا، اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور یہ کنفیس کرنا، یہ کہنا کہ اے خداوند جو اختیار تو نے مجھے دیا اس کو عمل میں لاتا ہوں، اس اختیار کو عمل میں لائیں۔ ان سٹیپس کو میں اور ڈیٹیل میں بتانا شروع کروں گا، لیکن یہ 7 سٹیپس آپ ضرور کریں، ان کے ساتھ آپ کو برکت ملے گی۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔